پردرد صدا پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے سولے دو سرا کہاں چھپا کے سکینہ نے کی ہے بابا دوڑ کر فضا گئی پھینک دی سر پر سے ردا دوڑ کر فضا گئی پھینک دی سر پر سے ردا پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر کون گھبرا کے تجھے سر نکل آئی باہر پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو سرا کہاں چھپا کے سکینہ نے کی ہے بابا دوڑ کر فضا گئی پھینک دی سر پر سے ردا پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر بان گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر سو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور بھی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبھی ساز آتی ہے بہر دم ہے دمِ باد پسی کچھ ان کا بھی ہے ہم ہیں مرنے کے قریب کچھ ان کا
के संभालेगा, कोई अग कोई सर शहर पर तंद को आहिस्ता गिटाया जाकर जिनके पहलू में तड़पने लगी माखता जिगर के पहलू में तड़पने लगी माखता जिगर करती 3 दिन पे सेना जुल्म की खाई बेटा आँख खोदा नहीं मरती है ये दाई बेटा अकबर की। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمہ بضعۃ منی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ارباب گرامی قدر، کل دوپہر کی مجلس میں بھی اور شام کی مجلس میں بھی تاریخ اسلام کے چند بچوں کا تذکرہ ہوا، بچوں کی فطرت اور اسلام کی فطرت سے بچوں کا کیا رشتہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام انقلاب اسلامی میں بچوں کا کیا رول رہا، کیا کردار رہا، کیا کریکٹر رہا. یہ باتیں رات میں میں نے تقریباً تمام کر دی تھی اور جناب میثم تمار کی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا. آج جی میں آیا کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تاریخ اسلام میں عورتوں کا کیا کردار ہے. تاریخ اسلام کیا بلکہ اسے انقلاب اسلام کو تمیداً صرف اتنا عرض کرنا ہے عزیزان محترم کہ زندگی جسے کہتے ہیں وہ 2 رشتوں سے چلتی ہے، ایک میاں ایک بیوی. وہی آنے والے مستقبل میں ماں اور باپ کا رول ادا کرتے ہیں. اور ان دونوں رشتوں کے درمیان کیونکہ تمیدی باتیں اگر نکل جائیں گی تو ہمارا مقصد بیکار ہو جائے گا. دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ مردوں نے بڑے بڑے انقلاب اور بڑے بڑے معرکے سر کیے، لیکن ان کے خانگی ماحول پر اگر نظر ڈالا جائے تاریخ کے آئینے میں تو آپ یہ پائیں گے کہ یا تو ماں کا کردار عالی تھا
یا تو شریک زندگی کا کردار علی تھا. میں چھوٹی سی مثال دے دوں اس کی کہ اگر خانگی جھگڑے ہیں میاں اور بیوی میں اور روزانہ صبح سے شام تک تو میں ہوتی ہے، تو کیا آپ اس شوہر سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی معرکے میں جا کر کے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرے اس لیے کہ اس کو خانگی حالات اور خانگی مسائل میں وہ پیچیدہ ہے؟ لیکن اگر عورت شوہر کو آمادہ کر دے جو نا، اگر عورت یہ چاہتی ہو اور وہ آمادہ کرے اور وہ اجازت دے، خوش ہو کر دے، تو اسلام کی تاریخیں بتاتی ہیں کہ خیبر بھی فتح ہوتا ہے، خندق بھی فتح ہوتا ہے. لیکن اگر خانگی ماحول بگڑا ہوا ہے، اگر گھر میں ہر وقت تو میں جھگڑے ہیں، تو انسان گھر کے مسائل سے نہیں نکل پاتا ہے، تو پھر وہ کسی انقلاب میں یا کسی جہاد میں یا کسی اسلامی معرکے میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے سامنے جو کریکٹر ہیں یا ہمارے سامنے جو دین ہے، وہاں اگر بچے میدان میں گئے تو ماؤں نے بھیجا، اگر شوہر میدان کارزار میں گئے تو بیویوں نے بھیجا. ایسا نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مارکیٹ کیسے حل ہوتے؟ آج یہ عرض کرنا ہے عزیزان محترم کہ اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے رسول کے آنے سے پہلے عرب کے ماحول میں عورتوں کا کوئی وقار تھا ہی نہیں. نہ ان کی کوئی منزلت تھی، نہ ان کا کوئی افتخار تھا، نہ ان کی کوئی عظمت تھی، نہ سماج میں ان کو کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا تھا. اور یہ کام نہ کسی کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اس دور کے مردوں کی طرف سے ہی تھا، جنہوں نے اپنا اختیار اور اپنا وتیرہ بنا لیا تھا کہ عورت کو کوئی منزلت نہ دی جائے، عورت کو کوئی وقار نہ دیا جائے. یہاں تمام تاریخ کا حضرات اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہیں. قبائلی جنگیں ہوتی تھیں اور جو کچھ جتنے بھی انقلاب ہوتے تھے تو مردوں کے درمیان ہوتے تھے، عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. بات کو پلٹ کے کہہ دوں کہ عرب کے اس ماحول میں اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 3 طرح کے لوگ رہتے تھے. مولوی صاحب ہمارے تاریخ پر زیادہ نظر رکھتے ہیں لیکن یہاں اپنے موضوع کی طرف، اور وہ 3 نقطۂ نظر کے لوگ الگ الگ اپنا نقطۂ نظر رکھتے تھے. ایک تو عیسائی رہتے تھے جو بہت دنوں سے تھے، رسول کے آنے سے پہلے سے بھی، اور دوسرا انداز نظر تھا یہودیوں کا، اور پیغمبر عربی کے ورود سے ایک تیسرا انداز نظر اسلام کا پیدا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حق پر کون ہے، سچائی کس مذہب میں ہے، صداقت کہاں ہے، اصلیت کہاں، یہ دیکھنا تھا. اور تینوں کا انداز نظر، تینوں کا نقطۂ نظر بالکل الگ تھا عزیزان محترم. وہ میں بالکل ایک ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ عیسائی کہتے تھے، بہت توجہ، کہ انجیل کے اوراق کو جلا دینا بہتر ہے لیکن کسی عورت کو کوئی مقام دینا بہتر نہیں ہے. یہودیوں کا نظریہ عرب میں یہ تھا کہ لڑکی کو دفن کر دینا بہتر ہے لیکن اسے کوئی عزت دینا بہتر نہیں ہے. اب 3 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا شروع ہوا، وہ اپنا نظریہ، وہ اپنا نظریہ، وہ اپنا نظریہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اجلاس، ایک عدالت، ایک کورٹ، تاکہ بچے بھی سمجھ لیں، تینوں نے عدالت کے سامنے اپنا اپنا نظریہ رکھا. عیسائیوں نے بڑھ کے کہا کہ انجیل کو جلا دینا بہتر ہے لیکن عورت کو منزلت دینا بہتر نہیں ہے. کورٹ نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا انداز نظر کیا ہے؟ کہ ہمارا انداز نظر یہ ہے کہ عورت بچی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو تو اسے دفن کرنا بہتر ہے لیکن اسے کوئی عظمت اور کوئی منزل دینا بہتر نہیں ہے.
ایک مرتبہ تیسرے نے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر نیک عمل کرے اور عملی زندگی گزارے تو وہ جنتی ہے، اور نہ گزارے تو وہ جہنمی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور میں نے جس عورت کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ تاریخ اسلام میں اتنی مشہور اور مقدس ترین عورتیں ہیں کہ مجلس میں انہیں نہیں پڑھا جا سکتا۔ پیغمبر نے عزیزان محترم بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ نہیں، قرآن نے ماؤں کو بھی عظمت دی ہے، قرآن نے ازواج کو بھی عظمت دی ہے، قرآن نے بیٹیوں کا بھی احترام سکھایا ہے۔ یا اس بات کو اس طرح سے کہہ دو کہ آج ہمارا آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب نام رسول آئے ہماری زبان پر تو ہم درود و سلام پڑھیں، ہم احترام کریں، اس لیے کہ اس ذات کا نام ہے کہ اذان اس کے لیے، اقامت اس کے لیے، دین اس پر اور قرآن اس کے دل پر نازل ہوا، تو اس کے احترام میں ہم درود و سلام و صلی اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا کا کام یہ ہے کہ جب محمد کا نام آئے تو درود و سلام پڑھے، اور فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ محمد کے سامنے آ جائے تو محمد مسند سے کھڑے ہو کے فاطمہ کو سلام کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محمد کو سلام بھیجیں، محمد کا کام یہ ہے کہ وہ فاطمہ کو سلام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی در زہرا میں آتے تھے رسول تو فاطمہ سے پہلے فاطمہ کو سلام کرتے تھے۔ صلوات مل جل کے پڑھیں۔ ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا عزیزان محترم، اسی میں عید مباہلہ ہے جو اسلام کا بہت مشہور و معروف معرکہ ہے۔ اس معرکے میں عزیزان محترم آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ پیغمبر نے ایک لشکر سجایا مباہلے کے لیے، لیکن آج میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، انداز الگ ہے، ہر مارکے سے جداگانہ انداز ہے۔ اسی لیے کہ اگر کسی نے مباہلہ قاعدے سے پڑھا ہے تو مباہلہ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے۔ ہر جنگ سے اس کا طریقہ اس لیے الگ ہے کہ ابھی تک دست الہی لا فتح ید اللہ ہر میدان میں آگے آگے ہوتا تھا۔ پیغمبر لشکر کو اس طرح سجاتے تھے کہ علی علم لیے اور آگے آگے رہتے تھے، اور جہاں نہیں رہتے تھے وہاں انتظار ہوتا تھا خیبر میں، ہے نا۔ پیغمبر نے آج مباہلے کے لشکر کو سجایا، اور اس طرح سے کہ پیغمبر آگے آگے، گود میں امام حسن ہے، انگلی پکڑے ہوئے دوسرا نواسا، اور اس کے پیچھے پیغمبر کی محترم بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے، جو سب سے آگے رہتا تھا آج وہ سب سے پیچھے ہے نا۔ لیکن پیغمبر اپنے دور کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے عزیزان محترم۔ اب جو پیغمبر چلے اپنے اہل بیت کو لے کے، اپنے لشکر کو لے کر، 5 آدمیوں کے اس قافلے کو لے کر کے، تو پادریوں نے دیکھا، ان نورانی چہروں پر نظر دی۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ عورت کا وقار۔ حوالہ یہ ہے کہ پیغمبر کا جب یہ قافلہ جا رہا ہے عزیزان محترم، تو پیغمبر جب اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں میدان مباہلہ میں، کیا بلاغت ہے، تو قدرت کو منظور نہیں ہے کہ فاطمہ کے قدم کسی ایسے ویسے جگہ پر پڑے
بلکہ جب پیغمبر اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو فاطمہ کے قدم نقش پائے نبوت پر پڑھتے ہیں۔ پیغمبر بیٹی کا احترام سکھا رہے ہیں کہ دونوں طرف سے احاطے میں لا کر کے گھیرے میں لا کر کے اتنا محترم کر دوں گا۔ پیغمبر نے قدم آگے بڑھایا، پیغمبر کے نقش قدم پر فاطمہ کے قدم۔ اب فاطمہ نے جب اپنا قدم آگے بڑھایا تو قدرت کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ نقش پائے فاطمی پر کسی غیرے کے قدم پڑیں۔ جب فاطمہ قدم کو آگے بڑھاتی ہیں تو نقش پائے فاطمہ پر علی کے قدم پڑتے ہیں، یعنی اگر قدم آگے بڑھاتی ہیں تو نقش پائے پیغمبر پر قدم پڑتے ہیں، اور جب فاطمہ کے قدم آگے بڑھتے ہیں تو فاطمہ کے نقش قدم پر علی کے قدم پڑتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ فاطمہ تاریخ میں اس محترم عورت کا نام ہے کہ ایک قدم آگے بڑھا دے تو نبوت مل جائے، ایک قدم پیچھے آ جائے تو امامت مل جائے۔ محسوس فرمایا آپ نے، یہ ہے پیغمبر کی بیٹی۔ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ وزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ دیکھیے عربی زبان بڑی مشکل زبان ہے، اردو سے اس کا تعلق بالکل الگ ہے۔ اردو میں واحد کے بعد جب دو ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہوتا، پہلے واحد اس کے بعد تسنیہ پھر جمع۔ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے سنسکرت میں بھی یہی ہے، پہلے ایک وچن پھر دو وچن پھر، لیکن اردو کا قاعدہ اس سے جدا ہے، عربی زبان کا ایک طریقہ ہے۔ اگر منبر سے یہ پڑھا جائے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس میں دل ول کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے، آواز ہے کہ فاطمہ وزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اس حکیم کا نام ہے جس کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ کی مہر لگی ہے۔ ہم اگر دل کا ٹکڑا کہہ دیتے نا تو عظمت محدود ہو جاتی، اور اگر ترجمہ کیا جائے تو پھر عصمت فاطمہ کو محدود کرنا ہوگا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے سمجھ لیجیے ایک روٹی ہے، روٹی سے ایک ٹکڑا آپ الگ کر لیجیے، ایک ٹکڑا مجھے دے دیجیے، ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو دے دیجیے، دونوں آدمی روٹی کو کھائیں، مزہ بدل جائے گا۔ روٹی تو وہی ہے نا، ایک ٹکڑا آپ کو مل گئی، ایک ٹکڑا ہمیں مل گئی۔ کل میں سے ہم نے جز کو کاٹا، جز ایک کو دے دیا اور جو بچا اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جو جز کا ذائقہ ہے وہی کل کا ذائقہ ہوگا نا۔ پیغمبر نے اسی لیے ارشاد نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی پیغمبر کے ہاتھوں کا تذکرہ ہوگا، پیغمبر کے پیروں کا تذکرہ ہوگا، پیغمبر کے سینے کا تذکرہ ہوگا، پیغمبر کی کملی کا تذکرہ ہوگا، پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا، تو فاطمہ ہر جگہ شامل رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کل رات کی مجلس سے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بچے طلب کرتے ہیں، جیسے فاطمہ کے بیٹوں نے طلب کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مادر گرامی ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، اب مدینے کے سارے بچے عید کی نماز پڑھنے نئے نئے لباس پہن کر کے جائیں گے، مادر گرامی ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں۔ تو اگر آج کا ماحول دیکھا جائے تو یہ طلب و سوال کی منزل فطرت کے خلاف ہے۔
گھر میں بچوں نے ماں سے کہا کہ عید کا دن ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، یہ سامان نہیں ہے، تو مائیں کیا کہتی ہیں کہ ابھی ابا تمہارے گھر آئیں گے رات میں؟ ان سے کہنا اپنے سارے سوال مجھے بیان کرنا. لیکن اللہ رے عظمت کردار. ہاں بچوں نے باپ سے نہیں سوال کیا، بچوں نے سوال کس سے کیا ہے؟ ماں سے سوال کیا ہے. اور ماں بھی ایسی عزیزان محترم 2 رکعت نماز پڑھی، جب سے دعا بلند کیا، میرے مالک میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے، ہر ایک مرتبہ آواز دی شہزاد تو گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں تیار کے یہاں ہے، درزی تمہارے کپڑے لے کر کے آئے گا. اچھا عزیزان محترم، کردار سے کردار سجائے جاتے ہیں، کریکٹر سے کریکٹر سجائے جاتے ہیں. بے شک بے شک. اگر ماں باپ مومن ہیں تو بچے ایماندار پیدا ہوتے ہیں. کل رات دوپہر کی مسجد میں تو باتیں آ چکی ہیں. فاطمہ کے کردار کا اثر، فاطمہ کی سیرت کا اثر اس گھر میں کس کس پر پڑا یہ بھی دیکھنا ہوگا. جناب فاطمہ تو زہرا کے ساتھ اس گھر میں ایک عورت اور رہتی ہے جسے تاریخ میں فضہ کہا جاتا ہے. پیغمبر نے مرد اور عورت کو مساوات کی منزل پر اس طرح برابر کیا. صلوات پڑھیں محمد والے کسی شاعر نے یہ کہا کہ اپنی بیٹی کا ادب کرتے تھے، لیکن یہ بھی تھا ایک دن فضہ سنبھالے گھر کو دفتر ایک دن ہے نا منزل مساوات. پیغمبر جس بیٹی کو سلام کرتے تھے اس بیٹی کے لیے اصول بنایا کہ ایک دن فضہ سنبھالے گھر، ایک دن فاطمہ سنبھالے گھر. اور عزیزان محترم، فاطمہ نے اپنے کریکٹر کے ذریعے سے اس گھر کو اتنا محترم بنایا کہ جناب سلمان سے فضہ نے کہی دیا کہ میں جنت کی کاہے عرض کروں، میں تو جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر ہی جنت ہے. تو یہاں ذوالفقار یہ ضرور کام کرتی ہے کہ وہ خیبر فتح کرتی ہے، لیکن ذوالفقار کو چلانے کے لیے جذبہ دلانے کے لیے عورت بھی چاہیے. بس عزیزان محترم بھی قاعدہ کہ آج فضہ کا تذکرہ کر کے اس مجلس کو تمام کرتے ہیں. فضہ تاریخ میں بڑی محترم عورت کا نام، اس نے فاطمہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. اس کی زندگی پر کردار فاطمہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. اگر رسول کے ساتھ جناب بلال حبشی ہیں تو فاطمہ کے ساتھ فضہ ہیں. اور یہ دونوں کریکٹر اس طرح سے سجائے گئے کہ نماز کا وقت ہے، مسجد میں نماز کا ٹائم ہے، جناب بلال کا انتظار ہو رہا ہے. جناب بلال نہیں ہے. اب جیسے آج کے زمانے میں ہے نا، مثال کے طور پر کسی ذاکر کو مجلس پڑھنا ہے اور سامعین آ گئے، سب جمع ہو گئے اور ذاکر نہیں آیا تو سرگوشیاں ہونے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کہا ہے، پتہ نہیں کس نے بلایا ہے. کہ سارے سامعین آ کے بیٹھ گئے اور وقت خراب ہو رہا ہے اور مسجد نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہی مسجد رسول میں انتشار پیدا ہوا کہ پیغمبر نے ایسے مؤذن کو منتخب کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت آ رہا ہے، ہو رہا ہے کہ اذان دینے کے لیے نہیں آئے. اور ادھر کیا ہوا؟ جناب بلال حبشی گھر سے چلے
در دولت کے پاس سے گزرے، کیا دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر بات کیا، کنیر باہر نکلی، اس نے بتایا، پوچھا جناب بلال نے کہ آخر یہ بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کنیر نے بڑھ کے بتایا بلال ایسا ہے کہ شہزادی عبادت میں مشغول ہیں اور اسی لیے بچے تنہا ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ شہزادی کر کیا رہی ہیں؟ کہا بلال شہزادی اپنی چکی کے پاس بیٹھی چکی پیس رہی ہے۔ جناب بلال نے دستے سے باندھا، کہا شہزادی پہ جا کے کہو کہ مجھے اجازت دے دیں کہ چکیاں میں پیس دوں۔ بہت توجہ۔ اور حسنین کو شہزادی اپنی آغوش میں لے کر کے ان کی نافرمانی کرے۔ جناب بلال داخل ہوئے، جناب بلال نے چکی پیسنا شروع کیا اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جب جناب بلال نے مسجد میں اپنا قدم رکھا، مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر عربی نے پوچھا کہ بلال آج بڑی دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ بلال نے واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں چکیاں پیسنے لگا اور جب تک شہزادی کے سارے گیہوں پس نہیں گئے میں مسجد کی طرف نہیں آیا۔ ایک مرتبہ چہرہ نبوت پہ شکن پڑی۔ کہا بلال تم یقیناً اگر شہزادی کی چکیاں پیس رہے تھے، چکی بیٹھے پیس رہے تھے تو سوائے عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ایک ہے شہزادی کے ساتھ فضا، تو شہزادی کے ہر غم و غم میں شریک، اور خدا تو کسی غم میں ملوم نہ کرے سوائے غم آل محمد کے۔ فضا نے بھی کتنی طویل عمر پائی، میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس ایک بیوی نے 60 معصومین کا زمانہ دیکھا ہے۔ یا یہ کہیے کہ فضا کو خدمت آل محمد کا موقع بھی خوب ملا اللہ کی طرف۔ رسول کا وصال ہوا، فاطمہ نے آواز کی صحبت علیہ مصائب و لونا، فاطمہ کے پہلو میں بیٹھ کر ماتم کرنے والی فضا۔ رسول کا جنازہ اٹھا، ماتم کرنے والی فضا۔ رسول کا زمانہ گزر گیا، مولا کائنات کا زمانہ آیا۔ ایک دن وہ آیا کہ کوفے سے یہ آواز آنے لگی کہ قد قتل الامیر المومنین، ماتم کرنے والی فضا۔ رسول کے انتقال پر رونے والی فضا، علی کے جنازے پر ماتم کرنے والی فضا، یہاں تک کہ امام حسن کا جنازہ گھر واپس آیا، شہزادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ماتم کرنے والی فضا۔ اکیلے فضا، اتنے مسائل۔ پنجتن کا وصال ہوا، ماتم کرنے والی تنہا ایک فضا۔ شہزادی دنیا سے گزر نہیں، ماتم کرنے والی فضا، یعنی رسول کو رونے والی فضا، علی کو رونے والی فضا، حسن کے جنازے پر ماتم کرنے والی فضا، محسن کی شہادت پر ماتم کرنے والی فضا۔ بس فضا غم اٹھاتے اٹھاتے کربلا آ گئی۔ دو فکر مصائب کی مجلس تمام ہے۔ مدینے سے لے کر کربلا تک ہر قدم پر مشکلیں اٹھانے والی فضا، ہر قدم پر فضا زینب کے ساتھ ہیں، ہر قدم پر فضا ام کلثوم کے ساتھ ہیں۔ کربلا آ گئی فضا۔ دوسری محرم کو پانی بند ہوا کہ اگر بچے پیاسے ہیں تو فضا بھی پیاسی ہیں۔ دوسری محرم کے بعد سے کربلا کا دشت غریبوں سے بھرنے لگا۔ فضا نے یہ منظر دیکھا، ہر قدم پر فضا کبھی زینب کے پاس ہیں، کبھی حسین کے پاس ہے۔ ایک منظر کی طرف آپ کو لے جانا ہے عزیزان غم۔ خدا آپ کو کسی غم میں ملوم نہ کرے سوائے غم آل محمد کے، کہ اس شہزادی کو اتنی عظمت ملی، اس کربلا کے میدان میں ماں بننے کا بھی شرف ملا۔ روایت یہ کہتی جب امام حسین آخری رخصت کے وقت آواز دے رہے تھے
یا زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، شہزادیوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ تو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ فضہ در خیمے پہ آئیں اور آواز دی فرزند زہرا مجھے فاطمہ کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ امام حسین نے بڑھ کر جواب دیا کہ شہزادی یہ بتائیے، اماں فضہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی وصیت ہے؟ روایت یہ بتا دی کہ فضہ نے امام حسین سے کہا کہ مولا فاطمہ نے ایک وصیت کی تھی کہ فضہ میرا لال جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو تم ماں بن کر کے اس کو اپنی آغوش میں لے لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اماں فضہ میرا ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ایک مرتبہ فضہ نے ماہیں کھول دی، امام حسین کو آغوش میں لے لیا۔ حسین نے فضہ نے سلام کہا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ محمد کے جنازے آ گئے، پنجتن کا ماتم کرنے والی فضہ، مولانا محمد کے جنازے پر رونے والی فضہ، اکبر جیسے جوان کا لاشا آ گیا ماتم کرنے والی فضہ، عباس کا علم خیمے میں آ گیا ماتم کرنے والی فضہ، علی اکبر کا جنازہ لے کر کے حسین خیمے کے در کو آواز دے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب کی باہیں سے باہیں ڈال کے رونے والی فضہ، ارے حسین کا سر ہو کے فضہ کا بلند ہوا، نوحہ پڑھنے والی فضہ، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پڑی ماتم کرنے والی فضہ، ایک واقعہ اور مجلس تمام ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں آ گیا، یزید کے دربار میں آیا تو عجب عالم ہے، دو فکر مسائل کی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت یہ کہتا ہے کہ یزید تخت نشین ہے، ایک مرتبہ قیدی کھڑے ہوئے ہیں اور اس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بنے ہیں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ ایک مرتبہ یزید نے ایک چھڑی لی ہاتھوں میں اور آواز دی شمر یہ بتا کہ حسین کی بہن زینب کون ہے؟ زینب بنت علی کہاں ہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ فضہ کی ضعیفی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے قدموں کو آگے بڑھایا اور شہزادی کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہوئی کہ ارے شہزادی پہ یہ ظلم نہ کرنا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب فضہ کو غصہ آ گیا، فضہ نے آواز دی کہ اے حبش کے نامردو، تم اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے قبیلے کی عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ بس یہ کہ ایک مرتبہ حبش کی ننگی تلواریں تھی، اگر فضہ پر کوئی ظلم ہوا تو تیرا دربار ابھی خون سے بھر جائے گا۔ اب جو یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ شہزادی نے نجف کی طرف فضہ کو فضہ کے قبیلے والوں نے بچا لیا، لیکن اے بابا ہم آپ کی بیٹی یزید کے دربار میں برہنہ ہوتے ہوئے اے بابا میرا بھیا شہید کر دیا گیا، بابا قیدی بنائے گئے، ہمیں اسیر کیا گیا۔ رضن بقضائے پروردگار شیعہ نے حضر قرار کے چھلکتے ہوئے سمندر کو جشن کرتے ہوئے اے میرے مالک ہماری ادنا کی عبادت کو قبول فرما لینا۔ اے میرے مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں عزادار حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اے میرے مالک عزاداری کی حفاظت محرم کے صبح نشست مشرے تک کسی نہ کسی صورت میں کوئی راستہ نکال دے تاکہ ہمارے تعزیے بھی ہو جائیں اور یہ ایام عزا کے جو دن ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اے میرے مالک ہمارے بزرگ جو جیل و حدیث ہیں اور تک زینت ہیں ان کو آئندہ سال تک زندہ اور آئندہ باد رکھنا تاکہ آئندہ سال مجلس کو پھر شریک ہو سکے۔ اے میرے مالک دین اور علماء دین کی جان مال و آبرو کے تحفظ فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ میرے مالک جو بدلا، اے میرے مالک جو محتاج ہیں انہیں غنی بنا دے۔ اے میرے مالک جو محمد و آل محمد کے بچے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مالک وارث حسین، وارث عزاداری، وارث جلوس علم، وارث قرآن، وارث شریعت پر غیب میں ہے، اس کے ظہور میں تاجیل کرنا اور کی آواز